بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطنت عثمانیہ کا چوتھا سلطان بایزید اول کون تھا؟ آپ کو شراب پینے کی عادت کیسے پڑی؟ سلطان بایزید اول نے 25 ستمبر 1396 کو قسطنطنیہ کے محاصرے کے دوران صلیبیوں کی متحدہ افواج کو کیسے شکست دی؟ اور 1402 میں تیموری سلطنت کے امیر تیمور نے آپ کو شکست دینے کے بعد سلطان بایزید کو قیدی بنا لیا تو اس کے بعد امیر تیمور نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ سلطان بایزید اول سلطنت عثمانیہ کے چوتھے سلطان تھے جنہوں نے 1389 سے 1402 تک حکومت کی۔ آپ 1360 کو درنا میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد مراد اول اور والدہ گل چیچک خاتون ہیں۔ مراد اول پہلے حکمران تھے جنہوں نے آل عثمانی کو پہلی بار سلطنت عثمانیہ میں تبدیل کیا۔ مراد اول نے پہلی جنگ کسوف میں بلقان کی مسیحی افواج کو شکست دی اور جنگ کے خاتمے کے بعد ایک زخمی سرب فوجی کے حملے میں شہید ہو گئے۔ مراد اول کی شہادت کے بعد آپ کا بیٹا بایزید اول تخت نشین ہوا۔ وہ بڑا بہادر، حوصلہ مند، فیاض اور اسلامی فتوحات کے بارے میں بہت جذباتی تھا۔ اسی وجہ سے آپ کو یلدرم یونی بجلی بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، بایزید نے تخت نشین ہونے کے بعد صلیبیہ کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کیے تاکہ وہ دولت صلیبیہ سے اپنے اور ہنگری کے درمیان دیوار کا کام لے سکے۔ اس مقصد کے لیے سلطان بایزید یلدرم نے صلیبیہ کے شاہ لازار کی صاحبزادی شہزادی ڈسپنا سے شادی کی اور اسٹیفن لازار یوچ کو صلیبیہ کا نیا سربراہ متعین کیا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ شہزادی ڈسپنا کی وجہ سے سلطان بایزید کو شراب کی لت پڑ گئی۔ سلطان بایزید اول نے اپنے عہد میں اپنی سلطنت کا رقبہ تقریباً 2 گنا کر لیا تھا۔ اس کی سلطنت کا مشرقی حصہ ایشیا میں اناطولیہ تھا اور مغربی حصہ یورپ میں رومالیہ پر مشتمل تھا۔ اس کے درمیان زمین کا ایک ٹکڑا قسطنطنیہ تھا جو بازنطینی سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ سلطان بایزید اول نے 1391 میں قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا اور قسطنطنیہ کے حکمرانوں کو بے بس کر دیا۔ 1394 میں بازنطینی حکمران جون پنجم تک ہار گیا اور اسے اپنی شکست صاف دکھائی دینے لگی تو اس نے پوپ بونیفیس نہم کو ایک خط لکھا جس میں اس نے مطالبہ کیا کہ عثمانی افواج کے خلاف پوپ اس کی مدد کرے۔ پوپ نے شاہ ہنگری اور رومی حکمران کی زیر قیادت ایک فوج جمع کی جس میں فرانس اور ولاچیا بھی شامل تھے اور صلیبی جنگ کا اعلان کر دیا، اور پوپ اس متحدہ افواج سمیت قسطنطنیہ کی طرف بڑھنے لگا۔ 25 ستمبر 1396 کو دونوں افواج نکوپولس کے قلعے کے قریب آمنے سامنے ہوئیں۔ اس جنگ کو صلیبی جنگ بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، صلیبیوں کے اس عظیم لشکر کے سامنے مسلمانوں کی فتح کے امکانات بہت کم تھے، اور دوسری طرف مسلمان سلطان بایزید اول جسے شراب کی بھی لت لگی ہوئی تھی، اس نے میدان جنگ میں شراب نوشی سے توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اسے میدان جنگ میں فتح نصیب فرمائے۔ جنگ شروع ہوئی تو عثمانی فوجی صلیبیوں کے لشکر میں گھس گئے اور صلیبیوں کو مارنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے میدان جنگ میں بھگدڑ مچ گئی اور صلیبی میدان جنگ سے بھاگنے لگے اور عثمانی افواج کو فتح نصیب ہوئی۔ اس فتح کی خوشی میں بایزید اول نے دارالحکومت بورسا میں ایک عظیم الشان جامع مسجد بھی بنوائی۔ نکوپولس میں شکست کے بعد صلیبیوں کی کمر ٹوٹ گئی اور دوسری طرف عثمانی سلطان بایزید اول نے قسطنطنیہ کا محاصرہ جاری رکھا جو 1401 تک جاری رہا۔ اس محاصرے کے دوران ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بازنطینی شہنشاہ جون پنجم شہر چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ جلد ہی قسطنطنیہ مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے گا، لیکن کہا جاتا ہے کہ بازنطینی شہنشاہ نے آخری کوشش کے طور پر ایک چال چلی۔ وہ چال یہ تھی مسلمان کو مسلمان سے لڑانے کی۔ ناظرین، اس کے اپنے ساتھی صلیبی تو اسے بایزید کے قہر سے نہیں بچا سکے تھے، لہٰذا اس نے تیموری سلطنت کے امیر تیمور سے مدد کی درخواست کی۔ اپنے خط میں جون پنجم نے امیر تیمور کو خبردار کیا کہ اس وقت پورا یورپ عثمانیوں کے نشانے پر ہے۔ جس رفتار سے عثمانی فتوحات حاصل کر رہے ہیں اور اپنی سلطنت کو پھیلا رہے ہیں، اس سے لگتا ہے کہ بہت جلد وہ پورے یورپ کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیں گے۔
کیونکہ شہر کے منہ کو لہو لگ چکا ہے، لہٰذا یورپ کو فتح کرنے کے بعد اس کا اگلا نشانہ آپ کی سلطنت ہوگی۔ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، آپ ہمارا ساتھ دیں اور عثمانیوں پر حملہ کر دیں۔ اپنے خط میں اس نے خلفائے راشدین، بنو امیہ اور بنو عباس کے ساتھ اس نے اپنے امن معاہدوں کا حوالہ بھی دیا، اور اس نے وعدہ بھی کیا کہ اگر وہ عثمانیوں پر حملہ کریں گے تو تمام صلیبی سپاہی اور عوام ان کا ساتھ دیں گے۔ اور اس نے یہ خط ایک ایلچی کو دے کر امیر تیمور کے پاس بھیج دیا۔ ناظرین، 1400 کے وسط میں ایشیا کا جنگجو حکمران امیر تیمور مقامی حکومتوں کو زیر کر کے ایک وسیع سلطنت قائم کر چکا تھا۔ امیر تیمور نے جہاں تیموری سلطنت قائم کی تھی وہ علاقہ آج ازبکستان کہلاتا ہے۔ خراسان اور ایران میں اس کی سلطنت کی بنیادیں مضبوط ہو چکی تھیں۔ ہندوستان اس کے پاؤں تلے تھا۔ آذربائیجان اور آرمینیا میں جھنڈے گاڑنے کے بعد اس کے سامنے عثمانی سلطنت تھی، جہاں پہلے ہی عثمانیوں کے ساتھ اس کے سپاہیوں کی جھڑپیں ہوتی رہتی تھیں۔ ناظرین، دوسری طرف عثمانی سلطان بایزید اول قسطنطنیہ کے محاصرے پر تھا، اور اس نے تیموری فوج کو روکنے کے لیے اپنے بیٹے ارطغرل کی قیادت میں چند سپاہی بھیجے۔ اسی دوران امیر تیمور نے بڑی تعداد میں اپنے جاسوس تاجروں، سیاحوں، علماء، صوفیوں اور درویشوں کی صورت میں عثمانی سلطنت میں پھیلا دیے۔ تیموری جاسوسوں نے عثمانی سلطنت میں موجود مغل سپاہیوں اور وزراء کو یہ باور کرانا شروع کر دیا کہ ان کا اصل ہیرو امیر تیمور ہے۔ آپ کیوں ایک ترک کے لیے اپنی جانوں کو داؤں پر لگائے بیٹھے ہو؟ امیر تیمور کی یہ چال کام کر گئی، اور عثمانی افواج میں موجود ایشیائی فوجی دستے اس سے بدظن ہونے لگے، اور امیر تیمور نے عثمانیوں کی سرحدی شہر سواس پر حملہ کر دیا، جہاں پر بایزید کا بیٹا ارطغرل قلمدان تھا، جس کے پاس تقریباً 4000 سپاہی تھے۔ ارطغرل نے 4000 سپاہیوں کے ساتھ تیموری افواج کا جواں مردی سے مقابلہ کیا، لیکن اسے شکست ہوئی، اور امیر تیمور نے سواس قلعے پر قبضہ کر لیا اور ارطغرل اور اس کے سپاہیوں کو قتل کر دیا۔ ناظرین، بایزید اول جو کہ قسطنطنیہ کے محاصرے میں مصروف تھا، جب اسے سواس قلعے پر تیموری سلطنت کے قبضے کی خبر ملی تو اس نے قسطنطنیہ کا محاصرہ ختم کر دیا اور اپنی فوج سمیت سواس قلعے کی طرف برق رفتاری سے پیش قدمی شروع کر دی۔ اور جیسے ہی عثمانی افواج سواس قلعے پہنچی تو اس وقت تک امیر تیمور نے سواس سے 250 کلومیٹر دور انگورا شہر کا محاصرہ کر لیا، جسے آج انقرہ کہتے ہیں۔ ناظرین، بایزید اول نے یہاں پر ایک بہت بڑی غلطی کی۔ وہ غلطی یہ تھی کہ اس نے سواس میں ٹھہر کر اتحادیوں کا انتظار کرنے اور سپاہیوں کو تھوڑی ریسٹ کروانے کے بجائے انقرہ کی طرف بڑھنے لگا۔ ناظرین، جیسے ہی بایزید اول کی فوج انقرہ پہنچی تو اس کے سپاہی تھک ہار چکے تھے، اور ان کے پاس پینے کے لیے صاف پانی بھی نہیں تھا۔ اور دوسری طرف امیر تیمور کی تازہ دم فوج عثمانی افواج کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ 20 جولائی 1402 کو انقرہ کے میدان میں طبلہ جنگ بجا اور دونوں افواج میں شدید لڑائی ہوئی۔ اس جنگ میں بایزید اول نے اپنے تمام وسائل لگا دیے، لیکن اس کے باوجود بایزید اول کو شدید شکست کا سامنا کرنا پڑا اور تمام عثمانی شہزادے میدان جنگ سے فرار ہو گئے، لیکن بایزید اول گرفتار ہوا۔ امیر تیمور نے بایزید کو گرفتار کرنے کے بعد ایک لوہے کا پنجرہ بنوایا اور اسے پنجرے میں قید کر دیا۔ اور ناظرین، کہا جاتا ہے کہ امیر تیمور ہر جگہ بایزید کو اپنے ساتھ لے کر جاتا تھا۔ وہ اسے دربار میں بھی اپنے ساتھ بٹھاتا تھا۔ غیر ملکی سفیر یا کوئی وزیر اس سے ملاقات کے لیے آتا تھا تو امیر تیمور ان میں اپنی ڈھاک بٹھانے کے لیے سلطان بایزید کو ان کے سامنے لاتا تھا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ اس ذلت کی وجہ سے سلطان بایزید اول علیل رہنے لگا۔ بایزید اول نے امیر تیمور سے مطالبہ کیا کہ جب وہ فوت ہو جائے تو اسے اس کے آبائی قبرستان بورسا میں دفن کیا جائے۔ امیر تیمور نے اس کی درخواست قبول کر لی۔ ناظرین، بایزید اول جنگ انقرہ میں شکست کھانے کے ایک سال بعد ہی 8 مارچ 1403 کو 43 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ ان کی وفات کے بعد ان کو بورسا لایا گیا اور ان کے آبائی قبرستان میں بایزید اول کی تدفین کی گئی۔